هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. لا يخفى عليك أنه لا إشعار في هذا الكلام إلى أن الهيئول جوهر محل للسورة، والتقرير الجامع ما ذكره بعض المحققين من أن الجوهر الوحداني المتصل في حد ذاته لو كان قائما بذاته لكان تفريق الجسم إلى جسمين إعداما للجسم بالكلية وإيجادا لجسمين آخرين من كتم العدم، وذلك لأن الجسم المتصل في حد ذاته إذا كان ذراعين مثلا، فإذا طرأ عليه الانفصال وحصل هناك جسمان كل واحد منهما ذراع، فحينئذ لا يكون ذلك المتصل الوحداني الذي كان الذراعين بلا مفصل باقيا بذاته ضرورة، ولم يكن هذان الجسمان موجودين فيه، وإلا لكان ذا مفصل بالفعل لا متصل في حد ذاته، فقد عدم ذلك المتصل بالكلية ووجد متصلان آخران من كتم العدم، فلا بد هناك من شيء آخر مشترك بين المتصل الأول وهذين المتصلين، ولا بد أن يكون ذلك الشيء باقيا بعينه في الحالتين لئلا يكون التفريق إعداما بالكلية أيضا، فيكون ذلك الباقي بعينه موجبا لارتباط القسمين بذلك الجسم المقسوم، ويكون هو مع المتصل الواحد متصل واحدين. لا يخفى عليك أنه لا إشعار في هذا الكلام إلى أن الهيئول جوهر محل للصورة. آپ پر یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ اس کلام میں اس بات کی طرف کوئی اطلاع نہیں ہے کہ ہیولہ جوہر ہے اور صورت کے لیے محل ہے. والتقرير الجامع ما ذكره بعض المحققين من أن الجوهر الوحداني المتصل في حد ذاته لو كان قائما بذاته لكان تفريق الجسم إلى جسمين إعداما للجسم بالكلية وإيجادا لجسمين آخرين من كتم العدم. اور تقریر جامع وہ ہے جس کو بعض محققین نے ذکر کیا ہے کہ جوہر وحدانی متصل فی حد ذاتی اگر قائم بذاتی ہو تو ایک جسم کا دو جسموں کی طرف تقسیم کرنا، جسم کو بالکل یا معدوم کرنا اور دوسرے جسموں کو عدم کے پردے سے وجود میں لانا ہوگا. وذلك لأن الجسم المتصل في حد ذاته إذا كان الذراعين مثلا فإذا طرأ عليه الانفصال وحصل هناك جسمان كل واحد منهما ذراع فحينئذ لا يكون ذلك المتصل الوحداني الذي كان ذراعين بلا مفصل باقيا بذاته ضرورة. اور اس وجہ سے ہے کہ جسم متصل فی حد ذاتی ہی جب مثال کے طور پر دو ذراع کا ہو تو جب اس پر انفصال طاری ہوگا اور اس جگہ دو جسم حاصل ہو جائیں گے جن میں ہر ایک ذراع کا ہوگا تو اس وقت وہ متصل وحدانی جو بغیر کسی جوڑ کے دو ذراع کا تھا وہ اپنی ذات کے اعتبار سے بداہتاً باقی نہیں رہے گا. ولم يكن هذان الجسمان موجودين فيه وإلا لكان ذا مفصل بالفعل لا متصل في حد ذاته فقد عدم ذلك المتصل بالكلية ووجد متصلان آخران من كتم العدم. اور یہ دونوں جسم اس جسم متصل کے اندر موجود نہیں تھے، ورنہ تو وہ جسم بالفعل مفصل یعنی جوڑ والا ہو جائے گا، متصل فی حد ذاتی نہیں رہے گا، بس وہ متصل بالکل یہ معدوم ہو گیا اور دوسرے دو متصل عدم کے پردے سے وجود میں آ گئے.
فلا بد هناك من شيء آخر مشترك بين المتصل الأول وهذين المتصلين ولا بد أن يكون ذلك الباقي بعينه موجبا لارتباط القسمين بذلك الجسم المقسوم، اور ضروری ہے کہ شے مشترک بعینہ دونوں حالتوں میں باقی رہے تاکہ جسم کی تقسیم کرنا اس صورت میں بھی جسمیت کو بالکلیہ معدوم کرنا نہ ہو، بس یہ بعینہ باقی رہنے والی چیز ہی دونوں قسموں کو اس جسم مقسوم کے ساتھ جوڑنے والی بن جائے گی۔ لا یخفی علیک، یہاں سے شارح مصنف پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس بات حیولہ کی جو دلیل مصنف نے بیان کی وہ تام نہیں ہے، اس لیے کہ مصنف نے فصل کے شروع میں دعویٰ کیا تھا کہ کل جسم مرکب من جزئین ای جوہرین یحل احدہما فی الآخر۔ یہ جو دعویٰ کیا تھا مصنف نے 3 باتوں پر مشتمل تھا۔ پہلا تھا حیولہ کا اس بات، دوسرا تھا حیولہ جوہر ہوتا ہے، اور تیسرا دعویٰ تھا حیولہ صورت کے لیے محل ہوتا ہے۔ لیکن مصنف نے وہ برہانوں سے جو دلیل بیان کی ہے اس سے صرف حیولہ کے اس بات ہوتا ہے، حیولہ کے جوہر ہونے اور اسی طرح صورت کے لیے محل ہونے پر اس دلیل سے کوئی دلالت نہیں ہے، لہذا یہ دلیل ناقص ہے۔ اس لیے شارح آگے چل کر تقریر جامع ذکر کریں گے جس سے تینوں امور کا اس بات ہوتا ہے۔ اور دراصل یہ جو تقریر جامع شارح نے ذکر کیا ہے یہ میر سید شریف نے تجرید کی حاشیے میں ذکر کیا ہے، اور اس تقریر میں صورت جسمیہ کو جوہر وحدانی متصل فی حد ذاتی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو صورت جسمیہ یا یوں کہہ لیجئے جوہر وحدانی متصل فی حد ذاتی ایک ہی چیز ہے، الگ الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ صورت جسمیہ کا دوسرا نام جوہر وحدانی متصل فی حد ذاتی ہے۔ بہرکیف جو شارح نے جو میر سید شریف نے تقریر جامع ذکر کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دعویٰ یہ ہے کہ جسم کے اندر جوہر وحدانی متصل فی حد ذاتی یعنی صورت جسمیہ قائم بالذات نہیں ہے، اور قائم بالذات نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہے، اس لیے کہ اس صورت میں تو اس کا عرض ہونا لازم ہے گا، حالانکہ یہ جوہر ہے۔ تو قائم بالذات نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ قائم بالذات نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صورت جسمیہ کسی مادہ اور محل کے اندر حلول کیے بغیر بذات خود تنہا موجود نہیں ہے، بلکہ مادہ اور محل کے ساتھ قائم ہوتی ہے اور اس کے اندر حلول کرتی ہے، یعنی جسم کے اندر صورت جسمیہ کے ساتھ حیولہ بھی ہوتا ہے جو صورت کا محل بنتا ہے، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ اگر جوہر وحدانی متصل بحد ذاتی ہے یعنی صورت جسمیہ قائم بذاتی ہو یعنی تنہا موجود ہو تو جب جسم پر انفصال طاری کیا جائے گا، یعنی مثال کے طور پر ایک جسم ہے، جیسے ہم لے لیتے ہیں ایک زید کو، اور اس کے 2 ٹکڑے کیے جائیں تو اس صورت میں ایک جسم کا بالکلیہ معدوم کرنا اور دوسرے 2 جسموں کا کتم عدم سے یعنی عدم کے پردے سے وجود میں آنا لازم آئے گا، اور یہ باطل ہے، اس لیے کہ بدیہی سی بات ہے کہ جب جسم کے 2 ٹکڑے کیے جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جسم بالکل معدوم اور نیست و نابود ہو گئی ہو، اور یہ جو 2 ٹکڑے ہوئے ہیں یہ علیحدہ سے ابھی عدم کے پردے سے نکل کر وجود میں آئے، بلکہ ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ 2 ٹکڑے اسی جسم کے ہیں جس کی ہم نے تقسیم کی ہے، تقسیم کی وجہ سے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ تقسیم کے وقت ایک جسم کا بالکل یہ معدوم ہو جانا اور دوسرے 2 جسموں کا کتم عدم سے وجود میں آنا باطل المحال ہے، اور جو مستلزم محال ہو وہ خود محال ہے، لہذا صورت جسمیہ کا یا جوہر وحدانی متصل فی حد ذاتی کا تنہا بغیر حیولہ مادہ کے موجود ہونا بھی محال ہے۔ اب رہی یہ بات کہ صورت جسمیہ کے تنہا موجود ہونے سے اعدام الجسم بالکلیہ و ایجاد الجسمین من کتم العدم کیسے لازم آتا ہے، تو شارح نے اس کو وَذَلِكَ لِأَنَّ الْجِسْمَ الْمُتَّصِلَ فِي حَدِّ ذَاتِهِ سے بیان کیا ہے، اور مثال لے کے سمجھایا
کہ مثال کے طور پر ایک جسم متصل فی حد ذاتی 2 ذرا کا ہو، جس پر انفصال طاری کر کے 2 ٹکڑے کیے جائیں تو ایک ذرا کے 2 جسم متصل پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس وقت وہ جوہر وحدانی متصل فی حد ذاتی یعنی صورت جسمیہ جو بغیر مفصل اور جوڑ کے 2 ذرا کا تھا اب باقی نہیں رہتا، بلکہ انفصال اور تقسیم طاری ہوتے ہی وہ صورت جسمیہ معدوم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ صورت جسمیہ کے لیے اتصال لازم ہے، اور لازم کے عدم سے ملزوم کا عدم ہو جاتا ہے، لہذا اتصال کے عدم سے صورت جسمیہ کا عدم ہو جائے گا، اور جب صورت جسمیہ معدوم ہو گئی تو اب یہی کہا جائے گا کہ ایک جسم متصل بالکل معدوم ہو گیا اور 2 جسمین متصلین قطع عدم سے وجود میں آئے ہیں، ان کا اس جسم مقسوم کے ساتھ کوئی ربط کو تعلق نہیں ہے، ورنہ جسم کے اندر صورت جسمیہ کے علاوہ کوئی اور ایسی شے مانی جائے جو انفصال سے معدوم نہ ہو، اتصال کے وقت موجود ہو اور انفصال کے بعد بھی باقی رہے، جس سے معلوم ہو جائے کہ یہ 2 حصے اسی جسم مقسوم کے ہیں، علیحدہ سے پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ لہذا جسم کے اندر ایک ایسی چیز کا ہونا ضروری ہوا جو متصل اول یعنی جسم مقسوم اور جسمین متصلین یعنی جسم کے دونوں ٹکڑوں کے درمیان مشترک ہو، اور ان دونوں قسموں کا وہ جسم مقسوم کے ساتھ ربط و تعلق پیدا کر دے۔ اسی مشترک امر کا نام حیولہ اور مادہ ہے۔ معلوم ہوا کہ جسم کے اندر صورت جسمیہ کے علاوہ حیولہ اور مادہ کا ہونا ضروری ہے، اور اس طرح حیولہ کا ثبوت ہو جائے گا۔